اب آگے بڑھیے، ایک اور معجزہ ہے اسی کتاب کا جو اسی کے اندر لکھا ہوا ہے۔ عزیزانی گرامی، قرآن مجید ایک چیلنج دیتا ہے، اور وہ چیلنج دنیا کی کوئی کتاب نہیں دے سکی ہے۔ وہ چیلنج کیا ہے؟ سورہ بقرہ میں آپ پڑھیے، فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کہ میاں اگر تمہیں شک ہو اس بات میں، اس کلام پہ جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے کہ یہ ہمارا کلام نہیں ہے، اس بندے کا اپنا گھڑا ہوا کلام ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس سے ملتا جلتا اس جیسا ایک باب ایک سورت تم بھی لکھ کے لے آؤ۔ اور دیکھو، ہم فیصلہ نہیں کریں گے، فَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ، اللہ والوں کے علاوہ، مسلمانوں سے ہٹ کے اپنے گواہوں کو تم لے آؤ، ان سے فیصلہ کرا دو، جو لوگ تمہاری چوپال پہ بیٹھ کے روزانہ تمہارے کلام پہ واہ واہ کرتے ہیں، تمہارے کلام کی داد دیتے ہیں، تمہارے ہیں، ان سے فیصلہ کرواؤ۔ فَوَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نہ کر پائے، اور ہم بتائے دیتے ہیں کہ وَلَن تَفْعَلُوا، تم نہیں کر سکو گے، کبھی ایسا نہیں کر سکو گے تم کوئی کلام گھڑ کے لاؤ، بنا کے، اور سب لوگ مل کے ایسا کر کے لاؤ اور اپنے ہی لوگوں کو دکھاؤ اور وہ لوگ کہہ دیں کہ ہاں یہ قرآن جیسا کلام ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اور فرمایا صرف عربی زبان میں نہیں، یہ چیلنج صرف عربوں کے لیے نہیں، دنیا کے ہر ملک میں، دنیا کی ہر زبان میں ادیب ہوتے ہیں، شاعر ہوتے ہیں، نقاد اور لٹریٹورز ہوتے ہیں، سب کے سب مل کے تم قرآن کی ٹکر کا کوئی کلام لے کے آؤ۔ اور دیکھیے اس چیلنج کو ایک جگہ نہیں، کئی جگہوں میں بار بار، قل، اے نبی ان کو بتا دیجیے، لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے نبی ان کو بتا دیجیے، اگر تمام جن و انس مل کر بھی چاہیں کہ اس جیسا قرآن بنا لائیں تو نہیں لا سکتے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کی مدد پر بھی کیوں نہ ہو، سارے مل کے ایسا کرنا چاہیں تو قرآن مجید جیسا کلام نہیں بنا سکتے۔ ایک دفعہ ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر صور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو اپنے جی سے بنا لیا ہے؟ تو کہہ دیجئے کہ وہ ایسی بنائی ہوئی 10 ہی صورتیں لے آئیں اور اپنی مدد کے لیے خدا کے سوا جس کو چاہیں بلا لیں اگر وہ سچے ہیں، اپنے آدمیوں کو بلا لیں، اپنے قبیلے کے لوگوں کو بلا لیں۔ ام یقولون افترا قل فأتوا بسورة مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا یہ کفار یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس قرآن کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے؟ ان سے کہہ دیجئے کہ اس جیسی ایک صورت بھی تم بھی لے آؤ خدا کے سوا، اور جس کو چاہو مدد کے لیے بلا لو اگر تم سچے ہو۔ فیصلہ بھی تم پہ چھوڑا ہے، مسلمانوں کے مفتی، مسلمانوں کے مولوی بیٹھ کے فیصلہ نہیں کریں گے، اپنے بھائی بندوں کو، اپنے قبیلے کے لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو دکھاؤ، ان سے فیصلہ کرواؤ کہ یہ جو کلام ہم بنا کے لائے ہیں یہ قرآن کی ٹکر کا ہے۔ یہ ایک چیلنج ہے جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، اور عزیزان گرامی ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے اس چیلنج کو قبول نہ کیا ہو، بہت سے لوگوں نے کلام اپنا تیار کیا ہے، اور لطیفہ یہ ہے کہ ان کے اپنے گھر والوں نے ان کو ہوٹ کر دیا ہے، اور کہ چھوڑو یار، کیا لے کے آ گئے ہو قرآن کے مقابلے میں۔ ان کے گھر والوں نے، ان کے رشتہ داروں نے اسے ہوٹ ڈاؤن کر دیا ہے اور اتنا ڈسکریج کیا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے دب کے رہ گئے۔ یہ قرآن مجید کا چیلنج ہے، اور اس میں بہت سی باتیں ہیں، اس کا تھوڑا سا ہم تجزیہ کریں گے کہ ایسا کیوں ہے کہ انسان اس قسم کا کلام نہیں لا سکتا۔ بات یہ ہے کہ یہ کلام رحمان ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور انسان کے بس میں نہیں ہے کہ اس کے مقابلے میں ایک آیت بھی لے آئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے پردے پہ ایک آیت لکھ کے لٹکا دی تھی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ایک سورت
میں نے کہا میاں لے آؤ ایسے لکھو سارے ملو، بڑے بڑے شاعر ہو، بڑا گھمنڈ ہے تمہیں اپنی ادبیت کا، اپنی شاعریت کا، خطابت کا، مل جاؤ سارے، خوب مشورے کر کے ایک دوسرے کو اصلاح دے کے لے آؤ۔ اور آخر میں کسی جیالے نے نیچے لکھ دیا وما ھذا بقول البشر، اپنی شکست کا اقرار کیا کہ بھئی اس کلام کے ٹکر کے ہم کلام نہیں لا سکتے، یہ انسان کا کلام ہی نہیں ہے۔ تو یہ سوچنا پڑے گا کہ آخر اس کلام کا مقابلہ، سیدھی بات یہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، لیکن آئیے ذرا سا ہم تجزیہ بھی کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے اسلوب میں کوئی خاص بات ہے، اس کو نہ تو نظم کہا جا سکتا ہے، نہ اس کو نثر کہا جا سکتا ہے۔ اور ڈاکٹر طاہر حسین نے کہا کہ یہ نہ تو نظم ہے نہ نثر ہے، القرآن و قرآن و قرآن تو بس قرآن ہی ہے، اس کا مقابلہ کسی اور طرح سے، اس کا موازنہ کسی اور چیز سے کیا نہیں جا سکتا۔ پھر ایک اور مزے کی بات ہے، قرآن مجید کا کہیں بھی موازنہ حدیث سے نہیں ہو سکتا۔ وہ کلام جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا اس کو ہم حدیث کہتے ہیں، وہ بہت بڑی بڑی کتابوں میں ہے، یعنی اونچی چوٹی درجے کی جو حدیث کی کتابیں ہیں اول درجے کی وہ تو 3 ہیں، موطا ہے، بخاری ہے، مسلم ہے، اور پھر دوسرے درجے میں تمام صحاح ستہ اور مسند احمد بن حنبل آتی ہیں، اور تیسرے درجے میں اور احادیث کی بے شمار آتی ہیں۔ احادیث کی زبان کو آپ پڑھیے، پتہ چلتا ہے کہ یہ حضور کا ذاتی اسلوب ہے۔ قرآن مجید کو پڑھیے، یہ سٹائل جو ہے یہ بالکل مختلف ہے حضور کے ذاتی سٹائل سے جو کہ حدیث میں ہے۔ اب یہ بہت عجیب و غریب بات ہے جو سمجھ میں نہیں آتی ہے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی شخص اس بات سے انکار کرے کہ قرآن کلام الہی ہے، اور وہ یہ جرأت کرے اور یہ کہے کہ قرآن جو ہے یہ بھی حضور کا ہی گھڑا ہوا کلام ہے، تو یار مجھے دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا شخص تو دکھا دو جس کا ساری زندگی میں مستقل 2 سٹائل ہوں، لکھنے کے بھی بولنے کے بھی۔ وہ کارلائل نے کہا تھا نا کہ سٹائل از دی پرسنالٹی، انسان کی شخصیت سے ہی تو اس کا سٹائل بنتا ہے، اور اس کا اسلوب، اس کا سٹائل وہی تو اس کی شخصیت ہوتی ہے۔ وہ بیک وقت 2 کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں مسلسل متوازی طور پہ 2 سٹائل جا رہے ہیں، ایک قرآن ہے اور ایک حدیث ہے، اور دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ معمولی پڑھا لکھا آدمی بھی اس کے سامنے آپ قرآن کی آیت پڑھ دیں اور حدیث پڑھ کے سنا دیں، وہ کہہ دے گا، اور نہ بتائیں کہ یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے، وہ صاحب بتا دے گا کہ یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے۔ دونوں کے اسلوب میں، سٹائل میں اتنا فرق ہے، اور یہ بذات خود اپنی جگہ پہ ایک بہت بڑی دلیل اور معجزہ ہے حضور کی صدق نبوت، کہ آپ کی نبوت جو ہے نبوت صادقہ ہے۔